بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایتی واجب الادب اور محترم ہز ایکسلنسی گورنر آف پنجاب غلام محمد سرور صاحب، میرے بھائی منسٹر فار انرجی گورنمنٹ آف پنجاب جناب ڈاکٹر اختر ملک صاحب، جناب ارم صاحبہ اے سی ایس گورنمنٹ آف پنجاب، یہاں پہ یونیورسٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز، پریس الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں یہاں پہ اکیڈیمیا کے ریپرزینٹیٹیوز نمائندگان کو، ارم صاحبہ آپ کو، ڈاکٹر اختر ملک صاحب آپ کو اور گورنر صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو سولرائزیشن کا انیشیٹو آپ نے یہاں سے شروع کیا اور اپنا انرجی بل جو پبلک یونیورسٹیز ہیں، آج کا ٹارگٹ جو آپ اچیو کر رہے ہیں 10 یونیورسٹیز کا، اس کے ساتھ جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ کا تقریباً یہ 24 روپے یونٹ سے آپ کم کر کے اس کو 11 روپے یونٹ پہ لے آئیں گے اور تقریباً 36 کروڑ روپے کی آپ کو سیونگ ہوگی، اور جس وقت انشاءاللہ آپ اس کو باقی یونیورسٹیز میں بھی پنجاب میں لے کے جائیں گے تو تقریباً 60 میگا واٹ کی سیونگ آپ کو آئے گی اور اس کا تقریباً آپ کو 1 ارب روپے کی سیونگ ہوگی. تو یہ بہت خطیر رقم ہے اور اس کی میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک ایک پیسہ جو ہے جو آپ بچائیں گے وہ آپ اپنے انسٹیٹیوشنز، اپنے اداروں پہ لگا سکیں گے. تو آپ کو یہ انیشیٹو اور یہ ایفرٹس جو فروشن پہ آپ اس کو مطلب ایک تناور درخت کی صورت میں ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو. گورنر صاحب، اس سے پہلے بھی ایک سرمنی ہوئی، چیف منسٹر بزدار صاحب نے اس کو پریزائڈ کیا، اور وہاں پہ بھی میں کریڈٹ پنجاب کی گورنمنٹ کو اور ڈاکٹر اختر ملک صاحب کو اور ارم صاحبہ کو اور ان کی ٹیم کو دیتا ہوں کہ جو زنفا انرجی کا 10 ارب روپے کا لیا میں 100 میگا واٹ کا سولر پروجیکٹ ہے، اس کا آج ایل او ایس سائن ہوا اور وہ آگے جا رہا ہے. اور یہ 1 سال پہلے یہ پروجیکٹ سٹک اپ تھا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب بیجنگ میں ہم لوگ گئے تھے اور میں بھی اتفاق سے وہیں پہ تھا، تو انہوں نے کہا عمر اس کو دیکھو، اور ان کے اونرز کے ساتھ ہم نے بات چیت کی. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ کھلی اور 1 سال کے اندر اندر یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور یہ آج اس کا ہم لوگ ایک درخت دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پروجیکٹ آ رہا ہے. اور یہ بھی صرف نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے جس نے اس سال کے شروع میں تقریباً 800 میگا واٹ کے ونڈ کے پروجیکٹس کراچی میں ان کو انیشیٹ کیا، اور یہ سستی انرجی ہے. گورنر صاحب، آپ ماشاءاللہ اسکاٹ لینڈ میں بڑی مشکل سے آپ الیکشن وہاں پہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں وہاں پہ آپ لڑتے آئے ہیں، گراس روٹ لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے. بحیثیت سوشل ورکر میں تو ہنس رہا تھا، آپ جس طرح مطلب آپ سے جو میں مذاق کر رہا تھا کہ آپ کے پاس پتہ نہیں وہ کیا گدڑ سنگھی ہے، کیا چیز ہے کہ آپ ایک پتھر سے بھی جو ہے وہ جو پیسہ ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ مطلب وہ نکال سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے آپ سپینڈ کرتے ہیں. تو ہیٹس آف ٹو یو سر، آپ کا ماشاءاللہ وہ ہے، اور آپ وہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ سمجھ ہے کہ ایک ایک پیسے کی کیا قیمت ہوتی ہے. اور انرجی کاسٹ ہم لوگ جب نیچے لائیں گے تو ہمارے ڈومیسٹک یا ہمارے جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے اور ہماری صنعت کے لیے اس کا کتنا امپیکٹ ہے. صنعت کا ریل پیل ہوگی، آپ کی چھوٹی میڈیم سائز انڈسٹریز وہ بڑھے گی. اس وقت، اور یہ بات میں وہاں پہ بھی کر رہا تھا، اور اس سے پہلے جو یونیورسٹیز کی میں بات کر رہا تھا، یہاں پہ ہمارا جو تھنکنگ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا یہ اس وقت ڈبل ہیلکس اپروچ ہے. ہیلکس کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ڈی این اے اسٹرکچر ہوتا ہے، ہیلکس ایک اسپرنگ جس طرح ایک مکس ہوتا ہے ایک اسپائرل اسٹرکچر میں، وہ ہیلکس کہتے ہیں. یہ ٹرپل ہیلکس اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ اکیڈیمیا، گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر. اور میں یہ پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ یہ آپ کی شروعات ہے. اس کے بعد آپ کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہونی ہے، یونیورسٹیز اور یہ ادارے آف ہائر لرننگ، یہ وہ ادارے ہیں جہاں پہ آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نکلتی ہے، یہاں پہ جو پیٹنٹس نکلتے ہیں، یہاں پہ آپ کی ریسرچ جب کمرشلائز ہوتی ہے، یہیں سے وہ چیزیں ہیں خواتین و حضرات جو کہ ایک سوسائٹی کو بدل کے رکھ دیتی ہیں.
چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ امریکہ میں کمپنیز لے لیں جو ٹاپ کی کمپنیز ہیں، آپ مائکروسافٹ لے لیں، آپ گوگل لے لیں، وہ مینوفیکچرنگ نہیں کرتی ہیں، وہ سافٹ ویئر بناتی ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ سے کرتی ہیں. ان کی آپ ویلیویشنز دیکھ لیں، ان کی جو اینول سیلز ہے، یا والمارٹ جو ایک مرچنڈائز کمپنی ہے، ان کی آپ ریونیو دیکھ لیں سال کا، تو ملکوں کے جی ڈی پی سے ان کی سیلز زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک آئیڈیا ہے، آپ کے جن حضرات کے جیبوں میں موبائل فونز ہیں، وہ ٹیکنالوجیز کہاں سے آئی ہیں، اور یہ چیزیں آگے جا رہی ہیں. لہٰذا ہمارا یہ اشتراک یونیورسٹیز، گورنمنٹ اور ابھی آگے جا کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ خواتین و حضرات، یہ بہت ہی اہم ہے، اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے یہ کلیدی کردار انشاءاللہ تعالی یہ ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ ہماری ساری انڈسٹری اٹھے گی. گورنر صاحب، اس کا آج ہمارا جو پہلے بھی ایل او ایس سائن ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا اس کا مطلب تعلق بنتا ہے، وہ میں آپ کو چند الفاظ میں بتا دیتا ہوں. جس طرح میرے بھائی ڈاکٹر اختر ملک صاحب نے بھی اس کو الیبوریٹ کیا، اس کی تشریح کی. سابقہ حکومت مسلم لیگ نون کی تھی، انہوں نے دیکھا کہ انرجی کی ضرورت ہے، توانائی کی ضرورت ہے، 4000 میگا واٹ لگانے تھے. آپ کو ایک رستہ تھا جہاں پہ آپ کو سستی بجلی مل رہی تھی، اس کو تو انہوں نے مارا چھوڑا، اس کو تو بند کر دیا، ایک ہی جنبش قلم کے ساتھ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے بلاک کر دیا. دوسری طرف مہنگی انرجی، اس کے دروازے کھول دیے. پاکستان اس وقت، خواتین و حضرات آپ کو تعجب ہوگا، اس وقت پاکستان میں ہمارا انرجی مکس کیا ہے. 70% ہماری توانائی ہماری امپورٹڈ انرجی سے آ رہی ہے، باہر سے ہم لوگ لا رہے ہیں. پاکستان کا سالانہ $16 ارب ہمارے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ باہر جاتی ہے ایندھن، تیل، گیس لینے کے لیے، جو ہم لوگ ٹربائن میں مطلب جلاتے ہیں، جس سے بجلی بنتی ہے. اور اس کے برعکس ہماری گورنمنٹ، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ، اور ہمارے وزیر اعظم، ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ویژن کیا ہے، جس کے تحت ہماری اس وقت آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی پالیسی ہم نے سی سی آئی سے اتفاق رائے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم نے اس کو اگری کروایا، اس کو ہم لوگوں نے آگے نکال دیا. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سن 2025 تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جو کہ آج اس وقت انرجی مکس تقریباً 1600-2000 میگا واٹ ہے آپ کی رینیوبل انرجی کا. 2025 تک اس کو ہم لوگ 8000 میگا واٹ پہ لے کے جائیں گے، اور سن 2030 تک اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی 18 سے 20,000 میگا واٹ لے کے جائیں گے. اور اس سے پہلے گورنر صاحب کبھی بھی اس طرح کی پلاننگ نہیں ہوئی کہ لیسٹ کاسٹ میتھڈالوجی الگوریدم، ایک پورا کمپیوٹر پروگرام جو ہم نے چلایا ہے، اور جس کے اوپر ہم لوگ بنیادی طور پہ آپ کی ایکسپٹ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور اس پہ ہم نے پلاننگ کی ہے کہ پاکستان میں سن 2046 تک کون سا بجلی کا کارخانہ پروجیکٹ کس جگہ پہ لگے گا، اس بجلی کی ترسیل کس طرح ہوگی، وہ کمپیٹیٹو ریٹس پہ ہوگا، اور کہاں پہ ضرورت ہوگی، کون سے گرڈ سسٹمز اور کیا چیزیں ہم نے بنانی ہیں. اور آج ہمارا 32,000 نیم پلیٹ کیپیسٹی ہے بجلی بنانے کی. تو یہ انشاءاللہ 2046 تک ہم نے اس کو 1,00,000 میگا واٹ تک لے کے جانا ہے. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، ہمارا ٹارگٹ ابھی یہ تو 2046 کی میں نے بات کی ہے 1,00,000 میگا واٹ، میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ 2030 تک ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی رب کو منظور ہوا گورنر صاحب اور خواتین و حضرات کہ پاکستان میں امپورٹڈ انرجی اور جو انرجی مکس ہے وہ بالکل ہم لوگ اس کو ریورس کر دیں گے. ہماری 70 سے 80% انرجی ہمارے اپنے لوکل ذرائع سے بنے گی، جس پہ ہوا اور سورج کی توانائی سے 30%، پن بجلی پانی سے 30%، تھرکول اور نیوکلیئر سے بقایا، تو تقریباً 70 سے 80% انرجی ہمارے اپنے ذرائع سے، جس کے ساتھ ہماری انرجی سیکیورٹی بھی ہوگی. اور آج صبح بھی میں نے ایک بات کی کہ پاکستان میں ان 2 سالوں میں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ آج سے چند سال پہلے سابقہ حکومتیں تھیں تو وہاں پہ تقریباً 24 روپے یہی سولر انرجی کا ریٹ تھا،
جو اس وقت 6 روپے سے بھی کم ہو گیا ہے، تو 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے یہ ریٹس میں اس وقت جو ابھی کمی آ رہی ہے، ہم نے صاف شفاف طریقے سے کام کیا ہے۔ کیا پاکستان میں سورج کی توانائی یا سورج کی شعاؤں میں کوئی زیادہ ہوئی ہے، یا کوئی ہوا جو ہے وہ تیز چلنی پڑ گئی ہے؟ صرف اثر یہ ہوا ہے کہ ایک صاف شفاف طریقے سے انڈسٹری کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے، پروفیشنل بیسس پہ ڈیل کیا جا رہا ہے۔ آپ ایک ایگزامپل لے لیں، ایک مثال لے لیں، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار کیا کہتے رہے ہیں؟ ان کا آپ ایک جہاد دیکھیں، ان کا مشن دیکھیں، ان کی 24 سالہ پولیٹیکل زندگی میں انصاف اور کرپشن کے خلاف جہاد۔ وہ کیوں؟ کیونکہ کرپشن جس معاشرے میں ہوگی جہاں پہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ امپیڈمنٹ یا بیڑی، آپ جس طرح ایک انسان کو قیدی بنا کے رکھ لیتے ہیں، ہتھکڑیاں لگا دیتے ہیں، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک ملک لے لیں جہاں پہ آپ کا ابھی حال ہی میں لبنان میں جو دھماکہ ہوا، آپ کا وہ فرٹیلائزر جہاں پہ انہوں نے سٹور کیا ہوا تھا وہ پھٹا، اس کے بعد چند وزراء نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد حکومت مستعفی ہو گئی، پر لبنان کی عوام نے کہا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں نظام میں تبدیلی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے کہ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا یہ کیا مشن کیا ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف ہم لوگ یہ نظام ہی ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ یہ نیا پاکستان ہم لوگ کیوں لا رہے ہیں؟ کہ لوگوں کو اس کا، خواتین و حضرات، اس کا فائدہ ہو، آپ کی انرجی کی قیمتوں میں آگے جا کے کمی آئے۔ جو معاہدے پہلے ہوئے تھے ان کو ہم نے کھولے ہیں، اور میں یہاں پہ ان کے مالکان کو بھی داد دیتا ہوں، آئی پی پیز کے، انہوں نے بھی معاونت کی ہے ہمارے ساتھ ان معاہدوں میں۔ دو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، حکومت نے بھی اچھا رول ادا کیا، نیگوشیٹنگ کمیٹی نے بھی کیا، اور وہ ایک مثبت پیرائے پہ چیز جاری ہے۔ جو سرکولر ڈیٹ یا جو گردشی قرضوں کا بہاؤ تھا، وہ ان آئی پی پیز معاہدوں کے بعد انشاءاللہ اس پہ استقامت آئے گی، اور آگے جا کے پاکستان کی انرجی سیکٹر کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، جس میں انرجی کے جو کارخانے ہیں ان کو بھی ہوگا، اور سب سے زیادہ ہمارے ایکسپورٹرز کو بھی، اور ہمارے جو کارخانے ہیں اسمال سائز انڈسٹریز ان کو بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آلٹرنیٹ انرجی کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا ایک مین سٹے ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ یہ سولر کی بات کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ۔ یہاں پہ خواتین و حضرات، جو آپ یہاں پہ یونیورسٹی کے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہیں، اس کا فائدہ یونیورسٹیز کو آج نہیں تو کل، یہ ساری چیزیں ابھی ہونے والی ہیں۔ یہ کیسے؟ کیونکہ جب آپ کا رینیویبل انرجی پروجیکٹس پاکستان میں لگ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ گفت و شنید وہ کمپنیز کر رہی ہیں جو کہ سولر پینلز اور ونڈ ٹربائنز پاکستان میں آ کے بنائیں گے، اور وہاں پہ ہم لوگ لوکل کنٹینٹ کی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے کہ وہ چیزیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہی کریں۔ اور وہ سینٹرز آف ایکسلنس کہاں پہ بنیں گے؟ وہ پاکستان میں آپ کے یونیورسٹیز میں بنیں گے، ریسرچ انسٹیٹیوشنز۔ جب وہ انویسٹمنٹس آئیں گی تو آپ کا انٹلیکچوئل یا آپ کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس وہ بڑھیں گی، آپ کے پاس پیٹنٹس آئیں گے۔ پاکستان کا جب یہ کمپنیز تقریباً 18,000 میگا واٹس کی مارکیٹ کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ مینوفیکچرنگ اپنی کریں گے پینلز کی، ونڈ ٹربائنز کی، جب وہ یہاں پہ پاکستانی مارکیٹ کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور افریقہ کی مارکیٹ کو بھی کر رہے ہیں، یہاں سے آپ کا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلاب آئے گا آپ کی نالج اکانومی میں۔ اور اصل میں آپ کی یونیورسٹیز، چاہے وہ سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، کے پی میں ہو، گلگت بلتستان، اے جے کے، پنجاب، وہاں پہ آپ کا وہ کرٹیکل میس بنے گا، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ پاکستان الحمدللہ، ہم لوگ خواتین و حضرات اپنے آپ کو احساس کمتری میں ہم لوگ کبھی نہ مبتلا ہوں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پاکستان کی فارمل جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً 300 ارب ڈالر کی ہے، انفارمل بھی آپ ڈال رہے ہیں تو ہم لوگ تقریباً 600 ارب ڈالر کی ہماری جی ڈی پی ہے۔ ہمارا برادر اسلامی ملک جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال کیا ہوا ہے، سعودی عرب، ان کی جی ڈی پی 800 ارب کی ہے۔ پاکستان کی گورنر صاحب، ہمارے پاس تیل کے وہ ذخائر نہیں ہے، گیس بھی ہماری کم ہو رہی ہے، پر پھر بھی ہم لوگوں کی جی ڈی پی، ہماری جو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے، وہ اللہ نے پاکستان کو ٹیکنالوجی کی، محنت کی قوت دی ہے، وہاں سے ہم لوگ اپنا روزی پانی کما رہے ہیں، وہاں سے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پاکستان اس خطے میں ایک پاور ہے جس کو دنیا مانتی ہے، ہمارے انجینئرز، ڈاکٹرز دنیا میں اپنا لوا منا چکے ہیں۔
لہٰذا اس چیز کو ہم نے آگے انکیش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں اور میں گورنر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ ضرور کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت ہمیں یہ ہماری حکومت آئی 2018 میں، عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، میں نے آج صبح بھی یہ بات کر رہا تھا، تو بنی گالہ میں نومبر کا مہینہ تھا، وزیر اعظم صاحب تھے، میں تھا، ہمارے ساتھ چند اور ساتھی تھے، ہم لوگ بیٹھے تھے اور وہاں پہ فگرز، اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، اور ہم لوگ فگرز دیکھ رہے تھے، 5 6 7 لوگ تھے ہم لوگ، اور ہم لوگ فگرز دیکھ رہے تھے، اور سابق صدر زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو ہم لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں، مختلف ہم لوگ کہتے ہیں جی خزانہ خالی کر گئے، پر جس وقت 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو خزانے میں آپ کے 2 مہینے کے فارن ایکسچینج ریزرو چھوڑ کی گئی تھی پیپلز پارٹی۔ خواتین و حضرات، مسلم لیگ نون کی حکومت جس وقت گئی تو خزانے میں صرف 2 ہفتے کے فارن ایکسچینج ریزرو چھوڑ کی گئی تھی، غیر آپ کا جو ڈالرز آپ کے خزانے میں تھے وہ صرف اور صرف غیر ملکی سرمایہ جو تھا صرف اور صرف 2 ہفتے کے تھے۔ وہ بات ہم لوگ باہر کر بھی نہیں سکتے تھے اس وقت، اور ہم لوگ حیران و پریشان، اور میں داد دیتا ہوں اپنے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے جس طرح اس حالات کا مقابلہ کیا اور وہاں سے ایک معیشت کو اٹھایا اور مختلف چیلنجز آئے اس کا بڑے دلیرانہ طریقے سے مقابلہ کیا۔ وہ بہت چند لیڈرز آپ کو ملتے ہیں دنیا میں جس طرح انہوں نے کیا، اور ان چیزوں کے باوجود اکانومی کو سنبھالا۔ پلوامہ کا ہوا، ہندوستان نے پاکستان پہ ان کے جہاز آئے بالا کوٹ پہ، عمران خان صاحب نے کیا کہا، ہم لوگ سوچیں گے بعد میں، اٹیک پہلے کریں گے، اور وہی چیز ہوئی، ہندوستان کے 2 جہاز پاکستان فضائیہ نے شوٹ ڈاؤن کیے، دلیرانہ مقابلہ کیا ہم نے، اور ان کو بتایا کہ پاکستان ایک آزاد اور دلیر قوم ہے۔ اس کے بعد آج آپ ایکسپورٹس دیکھیں، آج آپ کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا بیلنس دیکھیں، 20 ارب کا ڈیفیسٹ خسارہ ہوتا تھا، ابھی ہم لوگ پازیٹو ہوئے ہیں، ایکسپورٹس ہماری چل رہی ہیں۔ کووڈ میں جس وقت نریندر مودی نے پورے ہندوستان کو لاک ڈاؤن کیا، سندھ کی حکومت نے بھی اس کا بالکل اسی کو فالو کیا اور سندھ کو لاک ڈاؤن کیا۔ وزیر اعظم صاحب میٹنگز میں، ہر کابینہ میٹنگ میں، ہر جگہ پہ، گورنر صاحب آپ کو معلوم ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے، ہر جگہ وہ کہتے تھے کہ خدا را آپ ان محنت کشوں کا، ان غریب لوگوں کا سوچیں جنہوں نے دن کی کمائی کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے ریڑھی لگانی ہوتی ہے، اپنا پھل بیچنا ہوتا ہے، زمیندار کا سوچیں، ان کا سوچیں وہ کیا کریں گے۔ لاک ڈاؤن لگانا تو آپ نے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے کرنا ہوتا ہے، پر وہ وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں تھی بات، ہمیں بار بار وہ کہتے رہے کہ یہ تلخ فیصلہ یہ میں نہیں کرنے جا رہا۔ اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا جس وقت انہوں نے کانسیپٹ دیا دنیا میں نہیں تھا، عمران خان صاحب نے یہ متعارف کرایا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ۔ اور آج آپ، کل میں رات کو ایک نیوز سائٹ پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان میں 1947 آزادی کے بعد سب سے بڑا ریسیشن میں وہ آج مبتلا ہیں، ان کی اکانومی، ان کی معیشت کے پرخچے اڑ گئے ہیں، اتنی بری حالت ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان میں یہ رب کی عنایت ہے، ہم لوگ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور آنےسٹ لیڈرشپ، جس کی وجہ سے الحمدللہ پاکستان نے اس پہ کافی حد تک قابو پایا ہے اور آگے ہم لوگ جا رہے ہیں، اور یہ کریڈٹ سارے کو جاتا ہے، بالخصوص ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جنہوں نے صحیح طرح گائیڈ کیا ملک کو۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں خواتین و حضرات جس سے ایک ملک آگے جاتا ہے اور جہاں پہ اپرچونٹیز آتی ہیں۔ آخر میں 1-2 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کا یہ سولرائزیشن کا، یہ آپ کو مبارک ہو۔ انرجی سیکٹر میں گورنر صاحب جس وقت ہماری حکومت آئی تھی، یہاں پہ جنریشن سائٹ پہ تو ہم نے بات کی، معاہدوں کی بات کی ہے، ہم نے وہ انرجی مکس کے بارے میں بات کی، ٹرانسمیشن کے بارے میں 18,000 ساڑھے 18,000 میگا واٹ سے زیادہ ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی ہم لوگ ٹرانسمٹ کر سکیں بجلی۔ 2 سال کے اندر محنت کر کے، کوئی جادو کی چھڑی ہمارے ساتھ نہیں تھی، محنت کر کے ہمارے لڑکوں نے اسی نظام کو بہتر کیا۔ 3,000 کلومیٹر ہائی ٹینشن تاریں لگا کے، کیبلز لگا کے، مختلف جگہوں میں دشوار ترین علاقوں سے
ان 2 سالوں میں اس وقت ہم لوگ 24,000 میگا واٹ آرام سے ہم لوگ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 سال پہلے جس وقت ہماری حکومت آئی، ہمارا نظام جو ہے کیونکہ اس پہ مینٹیننس نہیں کی جاتی تھی، انویسٹمنٹ لوگ ٹرانسمیشن پہ نہیں کرتے تھے، گڈو کے قریب 500 kV لائنز میں پرابلمز آتی تھی. الحمدللہ پچھلا سال سردیوں کا گزرا، فاگ تھی، سارا کچھ تھا، 1 سیکنڈ کے لیے ہماری ہائی انرجی لائنز جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی، ٹرپنگ 1 سیکنڈ کی نہیں آئی. اس نظام میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ٹرانسمیشن میں کر رہے ہیں، آپ کی مختلف HVDC لائنز پہ کر رہے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے آف گریڈ سولوشن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، وہ عنقریب سامنے آنے والا ہے. آپ کا 3 فیز نیٹ میٹرنگ، خود انرجی پیدا کریں، بنائیں سولر پینلز کے ساتھ اور پھر سسٹم میں بیچیں، اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. سنگل فیز میٹرنگ کے حوالے سے وہ ہم نے نیپرا کو بھیجا ہے کہ اس پہ ہمیں ریٹس کا تعین کریں اور طریقہ کار کا تعین کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ پورا سسٹم کھول رہے ہیں کہ کمپٹیشن کے حوالے سے آپ کا نئی انرجی پالیسی جو آ رہی ہے، جو آ گئی ہے ابھی، وہ آپ کی کمپیٹیٹو بیسس پہ ہوگا. ایک نظام کے جہاں پہ کوئی بھی اس کمرے میں یا باہر کوئی بھی آدمی انرجی پروجیکٹ لگانا چاہے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس انڈیکیٹو جنریشن پلان ہے کہ یہاں پہ انرجی پروجیکٹ فیزیبل ہے، یہ سائٹ ہے، چاہے وہ پن بجلی ہو، سولر ہو، ونڈ ہو، کسی قسم کی ہو. آپ نے جا کے اپلیکیشن کمپیوٹرائز سسٹم سے آلٹرنیٹ انرجی بورڈ میں آپ نے جمع کرانی ہے، آپ کو تاریخ مل جائے گی کہ جی اس تاریخ میں بولی لگی، کمپیٹیٹو بیڈنگ ہوگی. کمپیٹیٹو بیڈنگ میں جو ریٹ آیا اور وہ 3 ساڑھے 3 سینٹ سے نیچے یہ چیزیں جا رہی ہیں، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا صاف شفاف نظام، اور اس کے تحت آپ کو لیٹر آف انٹینٹ LOS مل جائے گا اور آپ اپنا کام شروع کریں گے. یہ وہ سسٹمز آپ کا نظام جو ہے، جو پرانا افسردہ نظام تھا، اس کو ہم لوگ کٹ کر رہے ہیں، ریڈ ٹیپ کو ختم کر رہے ہیں، گلوٹین کر رہے ہیں پیٹرولیم سیکٹر میں. یہاں پہ یہی وجوہات ہے کہ بلوچستان میں بھی آپ کا ایکوا پاور ہے، وہ آپ کا کوئٹہ کے ارد گرد 3 سائٹس پہ تقریباً 500-600 میگا واٹ وہاں پہ وہ انویسٹ کر رہا ہے. آپ کا 8 ارب روپے کی خلیفہ پنڈ پہ آپ کی ریفائنری آ رہی ہے. خواتین و حضرات، یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ لیڈرشپ آپ کی صاف ہے، لوگوں کا ٹرسٹ ہے، اس لیے باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ باتیں جو میں اس وقت کر رہا ہوں، یہ میں کوئی صرف اس فورم پہ نہیں کر رہا، یہ میں پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، اپنے حلقے میں، دور دراز علاقوں میں یہی چیزیں میں کرتا ہوں، آن ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جناب والا جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سچ کیا ہے اور غلط بیانی کیا ہے. یہ جو حقائق ہیں یہ آپ کے سامنے ہم لوگ رکھ رہے ہیں، جس سے پاکستان انشاءاللہ تعالی بہت تیزی سے ابھر کے آ رہا ہے. اور پاکستان میں لوگوں کا یہ جو آپ سمجھیں کہ بلیف ہے کہ لیڈرشپ ٹھیک ہو، انڈسٹریلسٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ صاف شفاف سسٹم کے ساتھ ہم لوگ کام کرنے جا رہے ہیں. خواتین و حضرات، میں پاکستان کے پنجاب کے انرجی منسٹر صاحب کا، میں ان کی ٹیم کا، چیف منسٹر پنجاب بزدار صاحب کا اور گورنر صاحب کا شکر گزار بھی ہوں، مشکور بھی ہوں، اور کریڈٹ بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی انتھک محنت. گورنر صاحب، آپ کا ایکسپیرینس ایز اے پولیٹیکل ورکر اس معاشرے میں ہوا ہے جہاں پہ اپنا لوہا منوانا بہت ہی مشکل، کیا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس معاشرے میں اپنا لوہا منوانا. وی آر پراؤڈ آف یو، ہم لوگ آپ پہ فخر کرتے ہیں گورنر صاحب، آپ ہمارے ایسٹ ہیں الحمدللہ. اور آپ یہاں پہ گائیڈنس دے رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی، باقی بھی رفقائے کار پاکستان تحریک انصاف کے. اور اس وقت آپ کا بحیثیت فیڈریشن کے نمائندے ہونے کے ناطے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، پر آپ کو چھوڑتے تو ہم لوگ نہیں ہیں، PTI والے ہم لوگ آپ کو ہم نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، جو مرضی ہو جائے گورنر صاحب. اس وقت آپ ابو بورڈ ہیں. پر یہ میں کہتا چلوں آخر میں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں رب میں، اس کے بعد اپنے اندر بلیف ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں. پاکستان ایک بہت ریزیلینٹ قوم ہے اور ہم نے دنیا کو ایک بار نہیں بارہا بار یہ ثابت کیا ہے. لیڈرشپ کی کمی تھی، وہ بھی الحمدللہ آنسٹ ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ ہمارے پاس ہے.
عمران خان صاحب کی صورت میں اور جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہاں پہ لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ کوئی حکومت دوسری بار تو آئی نہیں. کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, وہاں پہ وہ وزیر اعلیٰ تھا. عمران خان صاحب نے اس وقت وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے, چیئرمین پی ٹی آئی تھے, انہوں نے جو پالیسیز دیں اپنی ٹیم کو گائیڈ کیا, اس کی وجہ سے 2/3 اکثریت سے زیادہ پی ٹی آئی کے پی کے میں آئی. اور آج وہاں پہ ابھی صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ یہاں پہ بھی انشاءاللہ ابھی آ رہا ہے, جو کے پی کے میں وہاں پہ اس وقت مترادف کرایا گیا تھا, وہ آج ہر ایک شہری جہاں پہ کے پی کے کا ہے جو ڈومسائل ہولڈر ہے اس کو فری ہیلتھ فیسلٹی 10 لاکھ روپے تک, آپ سمجھیں کہ کیش اس کی جیب میں ہے, وہ اس کو اویل کر سکتا ہے. کیونکہ میں بحیثیت ایک فیلڈ ورکر دیکھ چکا ہوں کہ وہ امپیکٹ لوگوں کا مطلب لوگ اس کا مطلب فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں. ہر ایک غریب آدمی کے گھر اور محنت کش کے گھر, آپ کا جہاں پہ بھی شخص ہوتا ہے, اچھے دن بھی ہوتے ہیں برے دن بھی ہوتے ہیں, پر وہ ایک فیسلٹی جیب میں ہو ہیلتھ کی, وہ ایک صحیح ریاست مدینہ کی ایک علامت ہوتی ہے. ہمارا یہی ٹارگٹ ہے. اور آخر میں ایک بار پھر آپ سارے ساتھیوں کا, اکیڈیمیا کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں, اور یہی میری گزارش ہوگی کہ دن رات محنت کریں. اور آپ کا گورنر صاحب, آپ کے کیونکہ آپ اس سارے معاملے کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں, تو یونیورسٹیز کے ساتھ بالخصوص جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے ساتھ بڑا قریبی اشتراک ہونا چاہیے. وینچر کیپٹل فنڈز, آپ کا ٹرپل ہیلکس اپروچ, یہ سارے ادارے قریب آئیں اور صحیح معنی میں انسٹیٹیوشنز آف ہائر لرننگ اینڈ ریسرچ ہماری یہی یونیورسٹیز بنے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.